أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سینٹرل لندن میں کچھ شیعہ حضرات اور کچھ ان جیسے اور لوگ بھی ہوں گے، انہوں نے ایک مظاہرہ کیا کہ بقیع الغرقد میں جو مزارات بنائے گئے تھے، ترکوں نے جو بنائے تھے، وہ دوبارہ تعمیر کیے جائے، کیونکہ اس سعودی حکومت نے جتنی بھی اونچی پکی قبریں تھیں یا ان کے اوپر مزارات بنے ہوئے تھے وہ سب مسمار کر دیے تھے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو تعمیر کیا جائے۔ یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے تحریک نفاذ فکر جعفریہ کے زیر اہتمام سینٹرل لندن میں احتجاج کیا گیا، جس میں لندن سمیت مختلف شہروں سے آئے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قاسم عباس زیدی، ڈاکٹر نقوی، سید حسن بخاری، عدنان علی کیانی، رضا مہدی و دیگر کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے منہدم کر دیے جانے والے مقدس مقامات کی تعمیر کی جائے تاکہ عقیدت مند وہاں جا کر خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اس چیز کو جس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا، جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کے لیے تعمیر کروائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت یا صحابہ میں سے کسی نے تعمیر کروائی، اور کافی عرصے بعد جو لوگوں نے اپنی مرضی سے عمارات کھڑی کی، اب ان کا مطالبہ ہے کہ وہ دوبارہ تعمیر کی جائیں۔ ارے بھائی، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف بعد کی ایجادات جو لوگوں نے اسلام سے ہٹ کر اسلام کے نام پر کی، تم ان کے لیے مظاہرے کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ ہر اونچی اور پکی قبر توڑ دو، زمین برابر کر دو، اور تم نام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لیتے ہو جو بت شکن تھے، اور کام کیا کہتے ہو کہ وہی مزارات بنائے جائیں اور پھر تم جا کر ان پر اپنا شرک کا کاروبار چلاؤ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور تم پھر وہی کام اسلام کے نام پر کرنا چاہتے ہو جو اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکومت کے ذہن میں یہ توحید کی بات بٹھا دی، اور انہوں نے یہ سارے مزارات ختم کر دیے جو کہ شرک کا ذریعہ بن رہے تھے، لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہے تھے۔ اور یہ مزارات، یہ پکی قبریں، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام تو ان باتوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام تو پکی قبریں بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو اونچی اونچی قبریں بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام قطعاً مزارات بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی اس پاک سرزمین پر، توحید کی سرزمین پر، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس دیا، اس پر پھر سے شرک ہو، لوگ شرک میں مبتلا ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی قبروں پر جائیں اور ان سے اپنی حاجات طلب کریں۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو
کیونکہ یہ سراسر شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا، چاہے وہ نیک ہو، صالح ہو، چاہے جو بھی ہستی ہو، لیکن مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ہماری دعائیں سننے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مزارات، یہ قبے، یہ پکی اونچی قبریں، یہ چادریں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسی بات سے بچائے، اور یہ جو بدبخت اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر سعودی حکومت کو استقامت دے کہ وہ ان جیسے شرک کے کاموں میں رکاوٹ بنے رہیں اور خود بھی شرک کے اور کسی کام میں نہ پڑیں، توحید پر قائم رہیں، اور جو ان میں بھی کچھ خرافات داخل ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ ان سے دور کرے کہ وہ سچے پکے موحد بن کر رہیں۔